السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سامعین حضرات، میں محمد مرغور الرحمن خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک نہیں بلکہ چند مسائل کو لے کر، ایک سے زیادہ مسائل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح۔ لیکن آج کے جو مسائل ہیں بہت زیادہ اہم ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ سب دنوں سے زیادہ اہم ہے۔ آج کے مسائل تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ آج کے مسائل تمام خطیب و امام کے لیے ہے۔ آج کا مسائل تمام مسلم عوام کے لیے۔ آج کے مسائل بیان کرنے میں جو ہے نا، آج کے مسائل جو بھی بیان ہوں گے وہ حوالہ سے بیان ہوں گے ہی، یہاں سے بھی بیان ہوں گے۔ اس لیے آج کے مسائل بہت زیادہ اہم ہیں۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جانیں گے کہ بھارت میں مسجد کے امام کیوں خودکشی کر لے رہے ہیں، یا کیوں ان کا ہتیا ہو جا رہا ہے۔ اب یہ بتائیں آپ کہ اتنی مہنگائی ہے، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ آج کل لگاتار جو خودکشی ہو رہا ہے، اکتوبر میں ایک خودکشی کا معاملہ آیا، اکتوبر کے بعد دسمبر یا پھر نومبر کے لاسٹ میں، دسمبر سے پہلے نومبر کے لاسٹ میں 20-25 تاریخ اسی طرح تھی کہ ہتیا کا معاملہ آیا سورت وغیرہ میں، اور باضابطہ اخبار ٹی وی تو شاید نہیں، لیکن ٹی وی تو اب دیکھنا میں نے بند کر دیا ہے، اس لیے کہ آج کل کی میڈیا کچھ جو صحیح بات، جو ضروریات والی چیز ہے اس کو نیوز نہیں دکھا کر ادھر ادھر کی دکھاتی ہے۔ تو اخبار وغیرہ اور علماؤں کے گروپ سے میں نے معلوم کیا تو یہ سب تصدیق ہوئی، اور یہ سب سچ نکلا، خودکشی کا معاملہ بھی اور ہتیا کا معاملہ بھی۔ اور اس طرح دکھایا گیا ویڈیو میں کہ امام کو بے درد کی طرح مار دیے، قتل کر دیے، اور وہ پتہ چلنے کے بعد پتہ چلا کہ سیکریٹری کا بھتیجا یا کوئی تھا، یعنی سیکریٹری کا ہی کزن تھا، اور اس کے بعد چھانبین جاری۔ اور ادھر معاملہ آیا ہے کہ امام صاحب خود کا جو پگڑی عمامہ شریف ہوتی ہے اس کو لگا کر، جو چھت ہوتا ہے تو چھت وہ کرکٹ کا تھا، اس پہ جو لگا رہتا ہے کیا بولتے وہ بانس ٹائپ کا سپورٹ کے لیے، اس میں وہ باندھ کر اور خود کو دنیا سے رخصت کر لیتے ہیں، یعنی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اتنا جان لیں کہ کوئی بھی عالم علماء ہے یا پھر کوئی بھی ہے، خودکشی کرنا سب کے لیے حرام ہے، چاہے جتنا بھی وقت مشکل ہو۔ خودکشی اس کا حل نہیں ہے، بلکہ خودکشی کرنا گناہ ہے، حرام ہے۔ نہ جانے دنیا میں کتنی مشکلات آئے، کیا کربلا یاد نہیں؟ کیا ابھی کربلا تو تھوڑی ابھی کہہ لیجیے یا یوں کہہ لیں کہ پرانی ہو گئی، کیا ابھی فلسطین یاد نہیں کہ سارا کا سارا گھر لٹانے کے بعد بھی باپ جو ہے مٹھائیاں بانٹ رہا ہے؟ کیوں ہے؟ تو میرا سارا گھر شہید ہو گیا، فخر سے کہا۔ تو مالی حالات یا کسی وجہ سے خودکشی، اتنا جان لیجیے کہ خودکشی حل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خودکشی نہیں کرنی ہے، اس کا راستہ نکالنا ہے۔ ہمیں عوام سے بات رکھنی ہے، سارے امام کو مل کر، بھارت کے ایک دو امام سے یہ کام نہیں چلے گا، سارے بھارت کے امام جو ہے وہ بات رکھیں کہ اتنا تنخواہ کی جائے، یہ کی جائے، وہ کی جائے،
معلوم ہے وہ خودکشی کیوں کیے تھے؟ ایک کا تو خودکشی کا معاملہ نہیں پتہ چلا، لیکن ایک کی خودکشی کا معاملہ یہ رہا کہ ان کی 3 بہنیں تھیں، وہ محض 18-19 سال کے تھے، زندگی کی شروع دہلیز کہہ لے، جوانی کی شروع دہلیز کہہ لے، اسی پہ تھے، اور اس ٹینشن میں کہ بہن کی شادی کیسے ہوگی، کیا ہوگی، انہوں نے خودکشی کر لی۔ تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ بہن دیتا ہے تو اس کا راستہ وہی نکالتا ہے، اس کے لیے خودکشی نہ کریں، اللہ کے واسطے خودکشی سے بچیں۔ اور اب میں آتا ہوں عوام کی طرف۔ اگر ان کا تو غلط ہے خودکشی کرنا، چاہے جو بھی کرے، خودکشی حرام ہے، غلط ہے، لیکن عوام جو خودکشی پر مجبور کر رہی ہے عالم علماء کو، عوام کیا منہ دکھائے گی؟ اگر اس کا آپ سے سوال دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اگر آپ سیلری صحیح کر دے تو کیوں کسی کو خودکشی کرنا پڑے؟ ٹھیک ہے، آج 8,000 دے رہے ہیں، 10,000 دے رہے ہیں، پہلے تو یہ بھی نہیں دیتے تھے، لیکن پہلے اور آج میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پہلے مہنگائی نہ کے برابر تھی، آج کی مہنگائی کے بنسبت پہلے کی مہنگائی نہ کے برابر تھی، اور اوپر سے پہلے کچھ بھی سیلری رہے، ایک تو مہنگائی نہیں تھی، دوسری بات صرف امام جو ہے سیلری ہی پر نہیں رہتے تھے، ان کو سیلری دیا جاتا تھا، اور پہلے کے آدمی جو ہے بہت خلوص اور محبت والے تھے، کبھی کوئی ہاتھ ملا لیا، کبھی کوئی ہاتھ ملا لیا، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہاتھ ملاتے رہتے تھے، چراغی کے طور پر، نذرانے کے طور پر امام صاحب کو پیش کیا کرتے تھے، کبھی کوئی آٹا پیش کر دیتا گھر لے جانے کے لیے، کبھی کوئی چاول، یعنی امام کو جو ہے اولاد کی طرح پہلے مانتے تھے، امام کو بڑے بھائی کی طرح مانتے تھے، امام کو امام کے علاوہ ہر انسان جو ہے گھر کا، پہلے کا عوام جو تھا وہ سب جو ہر گھر والا جو ہے امام کو اپنے گھر کے فرد کی طرح مانتا تھا، تو یہ محبت دیتے تھے، تو وہ محبت کی وجہ سے پہلے خودکشی کا معاملہ نہیں آتا تھا، اور بڑے سے بڑے بادشاہ جب امام آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے اپنے تخت سے، بھلے امام ان کے تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیتے، لیکن وہ تخت پر تھوڑی ہی دیر کے لیے حوصلہ افزائی کے لیے بیٹھالنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ بیٹھ جائیں تاکہ برکت حاصل ہو۔ لیکن اب تو بچے کے منہ سے، سامنے میں نہیں، آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے میں نہیں، سامنے میں تو کوئی امام کو کچھ نہیں کہتا، لیکن پیچھے میں بہت سارے چیز کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے۔ تو اب اس کا حل نکلے گا کیسے؟ تو سب سے پہلے میں پھر امام کی طرف آؤں گا کہ ہر مدرسے میں پڑھنے والے بچے دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم و ہنر بھی ضرور سیکھیں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر آپ پبلک کے بندھوا مزدور نہیں بن کے رہیں گے، پبلک آپ کو چراغ لے کے کھوجے گی، تب آپ پبلک پر نربھر نہیں رہ جائیں گے، پبلک کے بندھوا مزدور نہیں رہیں گے۔ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر 35 سال تک امامت کرنے والے امام امامت کرتے ہیں، اتنے سالوں تک امامت کرتے ہیں، اتنے سالوں تک وہ صحیح رہتے ہیں، اور اس عوام میں اتنی بڑی برائی یہ آ گئی ہے کہ اتنے سالوں تک وہ امام صحیح ہے تو آج وہ امام غلط کیسے ہو جاتا ہے؟ اتنے سالوں تک آپ برائی نہیں نکال پائے۔ براہ کرم اللہ کے واسطے اگر امام کو مسجد سے رخصت ہی کرنا ہو، بھیجنا ہی ہو، تو الزام لگا کے نہ بھیجیں۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ 99.9%
الزام لگا کے بھیجتے ہیں۔ اب بتائیے، جب امام آپ کی مسجد سے الزام کے ساتھ نکلے گا، غلط ہو یا صحیح ہو، الزام کے ساتھ اگر نکلے گا تو آپ کے گھر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے دیش میں، آپ کے ملک میں کیسے برکت ہوگا؟ کیا برکت نہیں اٹھایا جائے گا؟ کیا اس کا جو رواں بولا جاتا ہے وہ بد دعا نہیں دے گا؟ دل و دماغ کے علاوہ رواں بھی بد دعا دیتا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا وہ انسان نہیں؟ وہ بھی تو آدم کے اولاد ہے، وہ بھی تو انسان ہے۔ کیا اسے ضروریات نہیں؟ کیا اس کے لیے مہنگائی سستا ہے؟ کیا امام کے لیے سستا ہے دیس؟ امام کو کیا 2 روپے میں وہ چیز ملتی ہے جو آپ کو 20 روپے میں مل رہی ہے؟ سب چیز برابر ہے۔ اگر آج امام صاحب کو یہ کہہ دیا جائے کہ امام صاحب آپ میرے بیٹے کے لیے نوکری کی دعا کر دیں، اگر امام صاحب یہ دعا کرتے ہیں، اگر امام صاحب یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلانے فلانے کے بیٹے کو نوکری لگا دے، اسے نوکری پر گامزن کر دے، لیکن سیلری اتنی ہو جتنی میری ہے، تو کیا وہ بھڑکے گا نہیں؟ کیوں؟ اس جگہ بھڑکنا بھی جائز ہوگا، اس لیے کہ مہنگائی ہے۔ تو کیا آپ کا وہ بھڑکنا وہاں پر اگر جائز ہے تو امام کے لیے آپ کو امام کو دیکھنا جائز نہیں؟ کہ آپ کا بیٹا بیٹا ہے، امام کسی کا بیٹا نہیں، امام کسی کا بھائی نہیں، امام کسی کا شوہر نہیں، امام کسی کا باپ نہیں؟ اس کے لیے بھی سستا ہے، اس کے لیے بھی مہنگا ہے، اسے 2 روپے میں وہ چیز نہیں مل رہی ہے جو آپ کو 20 روپے میں مل رہی ہے۔ بلکہ آج کل تو مسجد کے امام کو یا پھر کسی بھی ٹوپی یا داڑھی والے کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے ہمارے ملک میں کہ آپ اس کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ انہی سے جا کر پوچھیں کیا ان کے دل پہ گزر رہی ہے۔ بعض جگہ یہ حال ہو گیا ہے امام مسجد کے آگے یا پھر ٹوپی یا داڑھی والے کے آگے کسی بھی۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا ہر مدرسہ میں پڑھنے والے طالب علم سے، جو پڑھ چکے وہ پڑھ چکے، جو ابھی پڑھ رہے ہیں وہ ضرور دنیا کے بھی ہنر اور علم سیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا کے علم اور ہنر آپ پر واجب نہیں، واجب آپ پر جو تھا دین کا علم سیکھنا وہ آپ نے سیکھا، اب دنیا کا بھی سیکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی پر گامزن رہیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ مدرسے والے یا دین کا کام سیکھنے والے، دین کا پڑھائی کرنے والے کے لیے دین ہی کی پڑھائی ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ دونوں چیز سیکھے تاکہ عوام آپ کے پیچھے جھک مار کے آئے اور ایسا معاملہ پیش کبھی نہ آئے۔ اور اب ہم آتے ہیں تیسرا سوال کا جواب دینے کی، امام کو گالی دینے والے کا حکم کیسا ہے؟ تو سن لو امام کو گالی دینے والے بے وقوفوں، اس کا جواب بھی سن لو۔ سب تو گالی نہیں دیتے لیکن چند ایسے ہیں، اگر ایسے نہ ہوتے تو ایسا سوال نہ ہوتا، ایسا سوال نہ ہوتا تو ایسا سوال و جواب کی نوبت ہی نہیں پڑتی۔ وہ بھی میرا جواب دیا ہوا نہیں بلکہ تاج الشریعہ جواب دے رہے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ سے کسی نے سوال کیا کہ کوئی شخص اگر امام کو گالی دے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتا ہے؟ تو حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص سخت گنہگار اور مستوجب نار ہے، یعنی جہنم کا مستحق ہے، جہنم اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ توبہ کرے اور امام سے گڑ گڑا کر معافی مانگے۔ یہ میں اپنے من کی بات نہیں بول رہا، بحوالہ فتاوی تاج الشریعہ جلد 9 صفحہ 198۔ اب بتاؤ آپ گالی دے کر کیا کر رہے ہیں؟
گالی دینا گناہ ہے، آپ کسی کو بھی گالی دو گے یہ صحیح نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بہت زیادہ گالی دینے کے وقت اتنا جان لو کہ گالی دینا گناہ ہے، گالی دینے پر جہنم واجب نہیں ہے۔ کسی کو بھی آپ گالی دے رہے ہو گناہ ہے، بہت زیادہ گناہ کرنے کے بعد، یعنی کہ یہاں فکس نہیں ہو رہا آپ کا جہنم، گناہ ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ گالی دینے کے بعد اب اللہ کی مرضی آپ کو جنت میں بھیجے یا جہنم میں، لیکن یعنی کہنے کا مطلب ہے کسی پر جہنم، کسی کو گالی دینے سے جہنم فکس نہیں ہو رہا، لیکن امام کو اگر آپ گالی دیتے ہیں تو مستوجب نار ہیں، یعنی جہنم کے آپ مستحق ہو جائیں گے، یہاں فکس ہو جا رہا ہے۔ تو جہنم کو فکس کرنے سے بچے۔ اتنا اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، اتنی غلطیاں کرتے ہیں، غلطیوں سے کیوں نہیں بچتے؟ ہمیں بابری مسجد چاہیے، ہمیں بیت المقدس چاہیے، اور گاؤں کی مسجدیں ویران کیوں؟ اکثر جگہ دیکھا جاتا ہے، میں نے آج تک اتنی عمر میں تجربہ کیا ہے، صرف اپنی گاؤں ہی کی مسجد کے بارے میں نہیں، نہ جانے کتنی مسجدوں میں گیا، میں نے گنتی نہیں کی، ان گنت مسجد میں گیا، اور خاص کر فجر کے ٹائم میں دیکھتے ہیں کہ 4-5، ٹھنڈی میں 4-5 سے زیادہ نہیں، بہت ہوگا تو 7-8۔ اگر کبھی کسی مسجد میں آپ فجر کے وقت دیکھ رہے ہیں پورا صف بھرا ہوا ہے جہاں 4-5 آدمی ہیں ٹھنڈی کے دن میں، تو اتنا جان لے کہ اس مسجد میں جو ہے یا تو کسی کی معتبر انسان کی شادی ہے یا پھر معتبر انسان کا جنازہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ باہر کے جو نمازی ہوتے ہیں، جو گاؤں میں آتے ہیں مہمان بن کر، وہ مسجد جاتے ہیں، تو اس وجہ سے صف کبھی کبھی بھر جاتا ہے۔ تو کیا آپ کو اس جنازے سے عبرت نہیں ملتا کہ وہ کیا لے کر جا رہا ہے، کیا عمل لے کر جا رہا ہے؟ تو بہرحال ایک حضرت تھے جو ہمارے نانا لگتے تھے، رشتے میں گاؤں کے تھے، ان کا نام مرتضیٰ خان صاحب تھا اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ مرحوم ہو چکے، اور جمعہ کی رات یعنی جمعرات کو رات میں، یعنی جمعہ کی رات میں وہ انتقال کیے، اور بہت زیادہ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے، بہت زیادہ دور ہو جانے کی وجہ سے، یعنی پھر سہولت کسی طرح کی نہیں رہنے کی وجہ سے ان کا جو ہے کفن و دفن اتوار کو ہوا۔ ان کے بارے میں بھی میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا کہ ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ ہمیشہ اس چیز سے پریشان رہتے تھے کہ کسی کا جنازہ جو ہے جلدی دفن کیا جائے، دفن و کفن جلدی ہو، لیکن ان کا دفن و کفن اتنا لیٹ ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، کیوں ہوا؟ تو یہاں پر مجبوری لگ گئی۔ اور سب سے اس بات کا خلاصہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کا جب دفن ہونا ہے، جب کفن ہونا ہے، جہاں انتقال کرنا ہے، وہ وہیں ہوتا ہے۔ کہنے کا صاف مطلب یہ ہے۔ لیکن جنازہ میں ہمیشہ کوشش کرے کہ جلدی ہو جائے۔ ان کا انتقال بھیلور یعنی چنئی کی سائڈ میں ہوا تھا، اور 4-5 اسٹیٹ کو پار کرتے ہوئے گھر کی طرف لایا گیا، اس لیے اتنا وقت لگ گیا، اور ٹکٹ بھی نہیں ملی پلین کی، اس وجہ سے لگ گیا۔ تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ان کے لیے جناب مرتضیٰ خان صاحب یعنی ہمارے نانا حضور گاؤں کے پڑوسی بھی تھے اور رشتے میں نانا بھی لگتے تھے، تو میرے نانا حضور کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور اللہ کا کرم ہے، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، میں خود اس بات کا شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ وہ
جب سے میری عمر سنبھلی انہیں میں نے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپریشن کے وقت تو میں وہاں نہیں تھا، لیکن بتانے والوں نے بتایا کہ وہ آپریشن ہونے کے بعد بھی جب صف صفائی ہو گئی تو انہوں نے کہا میں پاک ہوں، یعنی اس دکھ درد تکلیف میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا اور کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ تو براہ کرم نماز کو نہ چھوڑے، مسجدوں کو قائم کرے۔ بابری مسجد چاہیے، نماز کو آپ کو قائم کرنا پڑے گا۔ ہاں، میرا ایمان ہے کہ آج بھی آپ کو بابری مسجد مل سکتی ہے، مندر بن جانے کے بعد بھی، غلط ججمنٹ آ جانے کے بعد بھی آپ کو بابری مسجد مل سکتی ہے۔ یہودیوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد بھی بیت المقدس آپ کو واپس مل سکتا ہے، لیکن آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ کس طرح کا مضبوط؟ پیسے اور طاقت کا نہیں، بلکہ ایمان سے مضبوط کریں۔ مسجد جائیں، براہ کرم مسجد جائیں، مسجد جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت میں پھنس جائے۔ براہ کرم مسجد جایا کرے، نماز قائم کرے۔ نماز جو ہے کوئی چیز اتنا اہم نہیں جتنا اہم نماز ہے۔ نماز اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے کسی طرح، یعنی کہ کسی بھی مجبوری میں آپ کو نماز معاف نہیں۔ اگر آپ کی سانس چل رہی ہے تو اشارہ سے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہاں تک کہ نماز کا یہ حکم ہے کہ اگر آپ کی سانس چل رہی ہے، آپ سوئے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے بستر مرگ سے، تب بھی آپ پر نماز واجب ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ کام کا بہانہ بنا کر، اس طرح کا طرح طرح کے بہانہ بنا کر آپ نہیں بچ سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کہیں کام کر رہے ہیں، آپ کا مالک سخت ہے، کام جس کے انڈر میں کر رہے ہیں روزی روٹی کا معاملہ ہے، تو آپ وقت رہتے رہتے، ایسا تو نہیں کہ وہ جتنا گھنٹہ ڈیوٹی کرواتا ہوگا اتنا گھنٹہ میں آپ پیشاب کے لیے نہیں نکلتے ہوں گے، لنچ کے لیے نہیں نکلتے ہوں گے، اور بیچ میں نکلتے ہی نہیں ہوں گے، لگاتار کام کرتے ہوں گے، تو ایسا تو نہیں۔ تو اس میں کوشش کریں نماز پڑھنے کا۔ عشاء فجر تو آپ مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، مغرب پڑھ سکتے ہیں، مزدور ٹائپ کے ہیں آپ، گھر بناتے ہیں تو اس میں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں تو آپ مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو کوشش کرے نماز کو نہ چھوڑے، جہاں تک ہو سکے نماز کو، جہاں تک کیا ہو سکے آپ اگر قضا ہو جائے تو قضا کو فوراً ادا کریں۔ نماز چھوڑنے پر بہت ساری وعیدیں ہیں۔ بہرحال آج یہیں تک، فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔